وہ موسم گرما کی ایک تپتی ہوئی سا پہر تھی۔ اس روز عدالت میں میری مصروفیت بس باجوی سی تھی، لہٰذا آفس کا رخ کرنے سے پہلے میں ایک ایسے اسپتال جا پہنچا جہاں پر میرا ایک عزیز علاج کی غرض سے داخل ہوا تھا۔ میں اپنے عزیز کی خبر گیری کے بعد واپس جا رہا تھا کہ کب سے کسی نے مجھے پکارا، بیگ صاحب۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک شناسا چہرے پر نگاہ پڑی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ اس وقت ایک ویل چیئر پر تھا اور اس کی ویل چیئر کے کم میں اسپتال کی ایک نرس بھی موجود تھی۔ نرس نے ویل چیئر کے ہینڈل کو تھام رکھا تھا، جس سے مجھے سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کی ویل چیئر کو وہ نرس ہی چلا رہی تھی۔ میں نے نرس کو نظر انداز کر کے ویل چیئر پیشنٹ پر نگاہ جمائی اور میرا وقت اچھل کر 2 سال پیچھے چلا گیا۔ کم و بیش 2 سال قبل میں نے قتل کے ایک مقدمے کی پیروی کی اور ویل چیئر پر موجود یہ شخص اس کیس کا ایک اہم کردار تھا۔ پلک جھپکتے میں میری یادداشت نے ماضی کے دروازے کھول دیے۔ وہ 16 مئی کی ایک جلسہ دینے والی ساپیر تھی۔ میں نے عدالتی وکیلوں سے نبٹ کر ایک بھرپور لنچ کیا اور سٹی کورٹ کے نزدیک واقع اپنے آفس میں جا بیٹھا۔ میرا آفس ایک اثیر المنزلہ عمارت میں تھا جہاں زیادہ تر خواتین و حضرات نے اپنے دفاتر قائم کر رکھے تھے۔ اس بلڈنگ کو لا مینشن کہنا کچھ غلط نہیں تھا۔ لگ بھگ 4 بجے میری سیکرٹری نے مجھے بتایا، سر گوری صاحب کی کال ہے، وہ فوری طور پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کون؟ مقبول گوری؟ میں نے بساختہ پوچھا۔ شکیلہ نے جواب دیا، یس سر۔ ٹھیک ہے، کال ٹرانسفر کر دو۔ مقبول گوری سے میری پرانی یاد سلام دعا بھی تھی، اگرچہ ہماری ملاقات کو مہینوں گزر جاتے لیکن فون پر ہمارا رابطہ قائم رہتا۔ مقبول گوری کا تعلق بزنس کمیونٹی سے تھا۔ اگلے ہی لمحے مقبول گوری لائن پر تھا۔ ہیلو بیگ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں۔ وہ سرسری انداز میں بولا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ پھر کہا، میرا ایک دوست مشکل میں پھنس گیا ہے اور آپ کو اس کی قانونی مدد کرنا ہے۔ میں نے اسی مقصد سے آپ کو فون کیا ہے۔ غوری صاحب، پریشان حال لوگوں کو قانونی مدد پہنچانا ہی میرا پیشہ ہے۔ آپ مجھے اپنی اس مصیبت زدہ دوست کی پریشانی کے بارے میں ذرا تفصیلاً بتائیں۔ میرے اختیار میں جو بھی ہوگا میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آئندہ 10 منٹ میں مقبول گوری نے مجھے جو معلومات فراہم کی ان کے مطابق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ایک بزنس مین اور گوری کے دوست ناصر ہمدانی کو گزشتہ رات پولیس نے اس کے بنگلے سے واقع DHA سے گرفتار کیا۔ ناصر ہمدانی اپنے سپروائزر کی بیوی کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار ہوا۔ پولیس نے آج صبح ہمدانی کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 7 یوم کا ریمانڈ حاصل کر لیا اور اس وقت متعلقہ تھانے کی حوالات میں پولیس کسٹڈی میں تھا۔ بیگ صاحب، اپنی بات کے اختتام پر مقبول گوری نے کہا، مجھے جتنا معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ آج ہی تھانے جا کر ہمدانی صاحب سے ایک مکمل تفصیلی ملاقات کر لیں۔ انہوں نے مجھ سے کوئی تجربے کار اور منجھا ہوا وکیل ارینج کرنے کی درخواست کی اور میری نظر میں ایسا وکیل آپ کے سوا اور کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ آپ کی اس قدر محبت کے لیے میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں گوری صاحب، میں نے تاغوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں آفس سے اٹھنے کے بعد ناصر ہمدانی سے ملاقات کر لوں گا، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں اپنے اصولوں کا کتنا پکا ہوں۔ آپ بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، اس نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ ہمدانی صاحب کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، آپ کو منہ مانگی فیس دی جائے گی۔ فیس تو خیر میں ہر صورت میں وصول کروں گا ہی، اور وہ بھی صرف اپنی مقررہ، لیکن میرا پیشہ ورانہ اصول یہ ہے کہ میں مجرموں کے کیس نہیں لیتا۔ میں صرف بے گناہوں اور مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے ہی زور لگاتا ہوں۔ میں آپ کے کہنے پر ناصر ہمدانی کا کیس لے تو رہا ہوں، مگر دوران سماعت اگر کسی بھی مرحلے پر مجھے محسوس ہوا نا کہ ملزم بے قصور نہیں تو میں فوراً سے پیشتر اس کیس سے الگ ہٹ جاؤں گا۔ میں ناصر ہمدانی کو گزشتہ 20 سال سے جانتا ہوں، گوری نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ وہ تھوڑے شوقین مزاج ضرور ہیں، لیکن قتل جیسا سنگین جرم ان کے بس کی بات نہیں۔ آج صبح جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو میری ان سے چند منٹ ہی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، غوری صاحب، ایک گہری سازش کے تحت مجھے قتل کے اس مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ سب مخالف اور سیاسی پارٹی کا کیا دھرا ہے۔ اوہ، گوری کی بات کی تکمیل پر میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، تو ملزم ناصر ہمدانی کوئی سیاسی شخصیت بھی ہے؟ ابھی تک تو وہ ایک معروف کاروباری شخصیت ہی ہیں، گوری نے بتایا، لیکن آئندہ عام انتخابات میں ایک سیاسی پارٹی کی وجہ سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہونے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، چلیے ٹھیک ہے، میں اپنے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج رات آپ کے دوست ناصر ہمدانی سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ آپ اپنے اصولوں پر چلنے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں، گوری نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔
پھر پوچھا کیا آپ نے زاہد انجم نامی کسی وکیل کا نام سنا ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں سنا ہے، زاہد انجم وکالت کی دنیا میں بڑا نام ہے۔ چند روز پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایک ماہ کے لیے بیڈ پر ریسٹ ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھے، زاہد انجم ناصر ہمدانی کے فیملی فرینڈ ہیں۔ اگر وہ کورٹ آنے کی پوزیشن میں ہوتے تو ناصر ہمدانی مجھے اور آپ کو کبھی زحمت ہی نہیں دیتا۔ چلیے ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ آپ کے آخری کلامات سے میں مطمئن ہو گیا ہوں بیگ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اختتامی روایتی بات چیت کے بعد میں نے ٹیلی فون سلسلہ ختم کر دیا۔ پولیس کسٹڈی میں موجود ریمانڈ پر کسی ملزم سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، پر اس سلسلے میں جو ہتھ کنڈے میں آزماتا ہوں ان کا ذکر میں اکثر و بیشتر اپنی کہانیوں میں کرتا ہی رہتا ہوں، لہٰذا میں آپ کو ڈائریکٹ ملزم ناصر ہمدانی تک لیے چلتا ہوں۔ ناصر ہمدانی کی عمر 55 سے اوپر تھی اور وہ درمیانے قد سانولی رنگت کا مالک ایک بھرے بھرے جسم کا شخص تھا۔ اس کے سر کے سامنے والے بال بالکل ہی اڑ چکے تھے اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا۔ وہ عام سی شکل و صورت کا حامل انسان تھا۔ ہاں، اس کی ذات کا سب سے پرکشش پہلو اس کا ایک کامیاب صنعت کار اور دولت مند ہونا تھا۔ وہ ہمدانی ٹیکس میل کا مالک اور آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کا خواہش مند تھا۔ اس رات میں نے ناصر ہمدانی سے لگ بھگ آدھا گھنٹہ بات چیت کی اور اس کی کہانی سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر اہم کاغذات پر اپنے موکل کے سائن لے لیے اور اسے تسلی دینے کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیس کا پس منظر آپ کی خدمت میں مختصر طور پر پیش کرنا چاہوں گا۔ اس میں زیادہ تر باتیں مجھے ناصر ہمدانی کی زبان ہی پتہ چلیں اور کچھ میں نے اپنی تحقیق سے معلوم کرنی تھی۔ ایک بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اس دلچسپ داستان کے بعض اہم نکات میں نے دانستہ آپ سے چھپا لی ہیں، جن کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر کیا جائے گا۔ ناصر ہمدانی کی فیملی نہایت ہی مختصر سی تھی، میاں بیوی اور ایک 16 سال کا بیٹا عقیل ہمدانی، جس نے اسی سال میٹرک پاس کیا۔ ناصر ہمدانی کی اہلیہ صبا ہمدانی کی عمر 50 کی قریب قریب ہوگی۔ وہ ایک خوبصورت، وضع قطع اور گھریلو عورت تھی۔ یہ لوگ ڈیفینس سوسائٹی میں ایک عالیشان بنگلے میں رہائش پذیر تھے۔ ہمدانی ٹیکسٹائل کا نام کسی تعارف کا محتاج ہی نہیں تھا۔ ناصر ہمدانی کا بزنس بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے قتل کے ایک مقدمے میں دھر لیا گیا۔ مقتولہ کا نام صوفیہ تھا اور وہ ناصر ہمدانی کی فیکٹری کے سپروائز ادریس کی بیوی تھی۔ ادریس کو ہمدانی ٹیکسٹائل میں کام کرتے ہوئے کم و بیش 8 سال ہو گئے تھے اور ملزم کی نظر میں وہ کام کا بندہ تھا، اسی لیے ترقی کرتے ہوئے وہ تیز رفتاری سے سپروائزر کے عہدے تک بھی پہنچ گیا۔ صوفیہ سے ادریس کی شادی کو محض 3 سال ہی ہوئے تھے اور ابھی تک وہ لوگ اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھے۔ صوفیہ بلا شبہ ایک پرکشش اور حسین و جمیل عورت تھی۔ شادی کے وقت اس کی عمر 32 سال تھی۔ وہ اور ادریس سے چھوٹی 5 سال تھی۔ شادی کی تقریب میں دیگر عزیز و اقارب کے علاوہ فیکٹری کا تمام اسٹاف بھی مدعو تھا۔ جس نے بھی ادریس کی دلہن کو دیکھا اشش کر اٹھا۔ ادریس واجبی سی شکل کا مالک تھا اور اس کے مقابلے میں صوفیہ کسی اور پری سے کم نہیں تھی۔ ادریس شادی کی چھٹیاں گزار کر کام پر واپس آیا تو ساتھیوں نے اسے بہت بہت مبارکباد دی۔ لنچ کے بعد باس نے بھی اپنے کمرے میں بلایا۔ تم اب شادی شدہ ہو چکے ہو، ناصر ہمدانی نے اسے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہاری شادی میں شرکت نہیں کر سکا کیونکہ میں بزنس ٹور سے کل ہی واپس آیا ہوں۔ خیر تمہاری ذمہ داریاں بڑھی ہیں تو تنخواہ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ آئندہ ماہ سے میں تمہاری تنخواہ میں 500 کا اضافہ کر رہا ہوں۔ تم اسے میری جانب سے شادی کا تحفہ سمجھ لو۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ آج سے لگ بھگ 45 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں 500 کا ایگریمنٹ بڑے ہی معنی رکھتا۔ آج کے حساب سے آپ اس رقم کو 10,000 کے آس پاس سمجھ لیں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا سر، ادریس نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ میں جانتا ہوں آپ پورا ایک ماہ ملک سے باہر گزار کر آئے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، جو آپ نے میری تنخواہ بڑھا دی ہے۔ اس احسان کو زندگی بھر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ادریس، بلکہ اپنے کام سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ تم اپنی تنخواہ میں اضافے کا استحق رکھتے تھے۔ جی ضرور سر، میں پہلے سے بھی زیادہ محنت کروں گا۔ ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو، ناصر ہمدانی نے خالص باس کے اسٹائل میں کہا۔ ادریس اپنے باس کے کمرے سے نکل آیا۔ یکمشت 500 کا ایگریمنٹ کوئی معمولی بات تھوڑی نہ تھی۔ ادریس بہت خوش ہوا۔ اگلے ہی روز سے وہ ہمدانی ٹیکسٹائل کے معاملات میں جان توڑ محنت کرنے لگا۔ اس کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار سے گھومتا رہا۔
اور 2-2.5 سال پر لگا کر اڑ گئے۔ اس دوران میں چند ایک بار صوفیہ بھی فیکٹری آئی اور 1-2 بار ناصر ہمدانی سے بھی اس کا سامنا ہوا۔ وقوع سے لگ بھگ 6 ماہ پہلے ایک روز ناصر ہمدانی نے ادریس کو اپنے کمرے میں بلایا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے ادریس سے پوچھا، تمہاری رہائش ابھی تک گولی مار کے اسی کوارٹر میں ہے نا؟ جی سر، اور کہاں جاؤں گا میں؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، اللہ نے اگر تمہیں خوبصورت بیوی دی ہے تو کچھ اس کا خیال بھی رکھا کرو۔ ناصر ہمدانی نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، میں نے 1 بار صوفیہ کو دیکھا ہے، وہ آسمان سے اتری ہوئی کسی پری سے کم نہیں۔ تم اسے گولی مار جیسے علاقے میں رکھ کر اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہو۔ اس عمل میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش کی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ صوفیہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کے منہ سے اپنی بیوی کے حسن کی تعریف سن کر ادریس کو اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے محسوسات کا گلا گھونٹ دیا اور بے بسی سے بولا، سر اچھے اور صاف ستھرے علاقوں میں کرایہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے میری تنخواہ میں اچھا خاصا اضافہ کر دیا ہے، لیکن فیملی لائف میں کچن اور شاپنگ وغیرہ کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور میں فی الحال کسی پوش ایریا میں شفٹنگ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں سر دست تمہاری تنخواہ بڑھانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ ناصر ہمدانی نے کہا، البتہ میرے پاس آئیڈیا ہے، اگر میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے تو تم بآسانی ایک پوش ایریا میں شفٹ ہو سکتے ہو، اور تمہارے وہ پیسے بھی بچ جائیں گے جو تم گولی مار والے کوارٹر کا کرایہ دیتے ہو۔ ایسا زبردست آئیڈیا کون سا ہے سر؟ ادریس نے داری لہجے میں سوال کیا۔ تم جانتے ہو طارق روڈ کے کمرشل ایریا میں میں نے کپڑے کا ایک گودام بنا رکھا ہے۔ ناصر ہمدانی نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے ادریس کی طرف دیکھا۔ جی سر، آپ کا وہ فلیٹ دوپٹہ گلی کی ایک عمارت کے فرسٹ فلور پر ہی تو واقع ہے، میں 2-3 بار اس فلیٹ پر جا بھی چکا ہوں۔ ویری گڈ، ناصر ہمدانی نے ستائشی انداز میں کہا، پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ فلیٹ 2 بیڈ 1 ڈرائنگ پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک بیڈ روم میں نے اپنی فیکٹری میں تیار ہونے والا کپڑا اسٹاک کر رکھا ہے، باقی ایک بیڈ روم اور ایک ڈرائنگ روم یوں ہی خالی پڑے ہیں۔ کیا تم میاں بیوی کی ضرورت کے لیے یہ 2 کمرے کافی نہیں؟ بات کے اختتام پر ناصر ہمدانی نے ادریس کو دیکھا تو وہ خوشی سے چور لہجے میں بولا، جی سر، ہماری ضرورت بھی بس اتنی سی ہے، گولی مار کوارٹر بھی 2 کمروں کا ہی تو ہے، گولی مار کو گولی مارو اور فوراً سے بیشتر طارق روڈ والے میرے فلیٹ میں منتقل ہو جاؤ، میں تمہیں اس فلیٹ کی چابیاں آج ہی دے دوں گا۔ ناصر ہمدانی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، جو حکم سر۔ وفور مسرت سے اسے اپنی زبان سے خارج ہونے والے الفاظ ایک ایک من کے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ جب کہیں گے میں دوپٹہ گلی والے فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ شفٹنگ تم اپنی سہولت کے مطابق کرنا، لیکن ایک بات کا تمہیں خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا، میں نے اس فلیٹ کی صفائی ستھرائی کے لیے ایک ماسی کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جو 3-4 روز کے بعد آ کر اپنا کام کر دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ غریب عورت کسی نقصان میں نہ رہے، گھروں میں کام کرنا ہی اس کا روزگار ہے، تم لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اس ماسی سے کام کروا لیا کرنا، اور اس سے جو پیسے ملے وہ تم اپنی جیب سے نہیں دو گے۔ فکر نہیں کرو، اس ماسی کی تنخواہ تمہارے گولی مار کوارٹر کے کرایہ کا 1/4 ہوگا۔ اگر تم اس بات کے لیے راضی ہو تو یہ ایک نیکی کا ہی کام ہوگا۔ مجھے منظور ہے، ادریس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں ضرورت مند عورت کو بے روزگار نہیں ہونے دوں گا۔ شاباش، ایک بات اور۔ ناصر ہمدانی نے ڈرامائی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو ادریس پوچھے بنا نہ رہ سکا، اور کیا سر؟ اس فلیٹ پر ٹیلی فون بھی لگا ہوا ہے جو عموماً استعمال میں نہیں دیتا، بس میں اس کا 6 لائن ریٹ بھرتا رہتا ہوں۔ اگر تم لوگ اس فون کو استعمال کرنا چاہو تو مجھے بتا دینا، اس کا بھی کچھ کر لیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم پر کسی بھی قسم کا برڈن نہیں ڈالوں گا۔ بہت شکریہ سر، میں صوفیہ سے مشورہ کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ اچھی بات ہے، ناصر ہمدانی نے کہا۔ یہ جب کا واقعہ ہے، ان دنوں موبائل فون کا دور دور تک بھی نام و نشان نہیں ہوا کرتا تھا، ہر جانب لینڈ لائن ٹیلی فون کی حکمرانی تھی، اور اس کا کنیکشن لینا جو ہے شر لانے کے متوارف تھا۔ اس لیے اگر کسی گھر میں ٹیلی فون لگا ہوتا تو وہ لگژری اشیاء میں شمار کیا جاتا، اور اس گھر میں رہنے والوں کو صاحب ثروت بھی سمجھا جاتا۔ آئندہ 1 ہفتے کے اندر ادریس اور صوفیہ دوپٹہ گلی طارق روڈ والے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ وقوعے کے روز تک انہیں اس فلیٹ میں رہائش اختیار کیے کم و بیش 6 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران میں 1-2 بار ناصر ہمدانی بھی ان کے فلیٹ پر چائے پینے آیا، اور ان سے پوچھا بھی کہ انہیں وہاں پر کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی تو نہیں، اور انہوں نے آل اوکے کی رپورٹ دی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ 15 مئی کی رات 11 بجے پولیس نے ناصر ہمدانی کو اس کے بنگلے پر واقع ڈیفینس سوسائٹی سے گرفتار کر لیا، اور اس پر صوفیہ کے قتل کا الزام تھا۔
16 मई کی صبح پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 7 یوم کا ریمانڈ لے لیا اور اب یہ کیس میرے ہاتھ میں تھا۔ میرے لیے 7 یوم کافی تھے۔ میں ناصر ہمدانی سے ہونے والی معلومات کی روشنی میں اپنے سرے سے اپنے کام میں جٹ کیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں مقدمے کا چالان پیش کر دیا۔ میں نے حوالات میں ملاقات کے دوران میں ناصر ہمدانی کو کچھ ٹپس دیں۔ اس نے میری ہدایت پر منوعن عمل کیا اور پولیس کی تفتیشی مہم سے محفوظ رہا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس مقدمے کے چالان یعنی تقاضا اور مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بھی تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو اور آپ بھرپور انداز میں اس کیس کے اطلاع و چڑھاؤ سے لطف اندوز ہو سکیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ صوفیہ کی موت 16 مئی کی ساپیر 2 سے 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ اسے گلا گھونٹ کے فنا کے گھاٹ اتارا گیا۔ کیمیکل ایگزامنر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ موت کے وقت مقتولہ پر نیند کا غلبہ تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ موت سے قبل مقتولہ نے کوئی نشہ آور شے استعمال کی، لہٰذا قاتل کو اس کا گلا دبانے میں کسی بھی قسم کی مزاحمت کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔ مقتولہ کے معدے میں نشیلے اثرات پائے گئے اور اس امر کی تصدیق ڈرائنگ روم کی ٹیبل پر رکھی ہوئی چائے کی ایک پیالی بھی کرتی۔ اس ٹیبل پر دراصل چائے کی 2 پیالیاں رکھی ہوئی تھیں، جن کے نچلے حصے میں گھونٹ بھر کر چائے کی مقدار وافر موجود تھی، اور ان دونوں ہی پیالیوں میں بچی ہوئی چائے کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی کیا گیا۔ انکشاف ہوا کہ ایک پیالی کی باقی ماندہ چائے میں خواب آور دوا موجود تھی، جبکہ دوسری پیالی کی چائے ہر نوعیت کے نشے سے پاک تھی۔ تو گویا جو چائے مقتولہ نے پی اس میں کسی نے نشہ آور دوا ملا دی۔ ڈرائنگ روم والی ٹیبل پر ایک ایش ٹرے بھی رکھی ہوئی تھی، جس میں ایک آدھ جلا سگریٹ بھی پایا گیا، اور اس سگریٹ کا یہ مخصوص برانڈ ملزم ناصر ہمدانی کا تھا۔ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کا سب سے سنسنی خیز پہلو یہ تھا کہ موت کے وقت مقتولہ 3 ماہ کی امید سے تھی۔ پولیس نے میرے موکل کے خلاف جو چالان تیار کیا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے تھا۔ ملزم ناصر ہمدانی اپنے ایک ملازم اور ادریس کی خوبصورت بیوی پر رچ گیا۔ اس نے مقتولہ کو اپنی جال میں پھنسا کر شکار کرنے کے لیے بڑی کامیاب منصوبہ بندی بھی کی۔ وہ میاں بیوی کو گولی مار کے تنگ سے کوارٹر سے اٹھا کر تاریخ روڈ جیسے علاقے میں لے آیا۔ وہ مقتولہ اور اس کے شوہر پر الگ الگ عنایت بھی کر رہا تھا۔ بالآخر اس کی یہ چال کامیاب ہوئی اور وہ مقتولہ کو حاصل کرنے میں کامران ٹھہرا۔ ملزم مقتولہ کے شوہر کی غیر موجودگی میں اکثر اس سے ملنے فلیٹ پر چلا جاتا، جہاں وہ مقتولہ کے ساتھ تنہائی کے لمحات بھی گزارا کرتا۔ ملزم اور مقتولہ کی ان پرائیویٹ ملاقاتوں نے گل کھلا دیا۔ جب مقتولہ نے ملزم کو بتایا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے مقتولہ کو مشورہ دیا کہ وہ کسی لیڈی ڈاکٹر سے مل کر اس مصیبت سے نجات حاصل کر لے، لیکن مقتولہ اس کام کے لیے راضی نہ ہوئی۔ اس تقاضا کے قیاس کے مطابق اس موقع پر مقتولہ اور ملزم میں کچھ اس طرح کی بات چیت ہوئی۔ مقتولہ نے 2 ٹوک انداز میں ملزم سے کہا، میری نظر میں اصل مصیبت تو میرا شوہر ہے۔ میں اگر اس سے نجات حاصل کر کے آپ کی ہو جاؤں نا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ مقتولہ کی خطرناک تجویز نے ملزم کو حد درجہ پریشان کر دیا۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، تم اس معاملے کو ختم نہ کرواؤ، ہم اسے چپ چاپ ادریس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ حتمی انداز میں بولی۔ ادریس کو اس خوشخبری پر یقین نہیں آئے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ملزم نے الجھن بھری نظر سے مقتولہ کی طرف دیکھا۔ ایسا کون مرد ہوگا جسے باپ بننے کی خوشی نہ ہو؟ ادریس۔ ملزم کی الجھن حیرت میں بدل گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ادریس مردان کی صلاحیت سے خالی ہے۔ میں ایک چلتی پھرتی زندہ لاش کے ساتھ بس زندگی گزار رہی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کی طرف مائل بھی ہو گئی، مقتولہ نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ اگر میں ادریس سے یہ کہوں کہ میں امید سے ہوں تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا، اور وہ مجھے بدکار سمجھنے لگے گا کہ میں کسی کا گناہ اس کے دامن میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اوہ، یہ تو خاصی گمبھیر صورتحال ہے، ملزم نے بھی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ مجھے قانوناً اپنا کر اس بچے کی والدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیں، مقتولہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ادریس سے جان چھڑانا میرا کام، باقی کے معاملات کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری۔ میں آپ سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کروں گی کہ آپ اس شادی کا باقاعدہ اعلان بھی کریں۔ آپ اپنی گھریلو زندگی میں مگن رہیں اور میرے لیے کسی چھوٹی موٹی رہائش گاہ کا بندوبست کر دیں۔ بس آپ میرا اور اس بچے کا خرچہ اٹھاتے رہیں۔ آپ کی توجہ اور محبت میرے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ چاہیے بھی نہیں۔ ملزم نے مسئلیت بھرے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دو، میں تمہاری تجویز پر غور کرتا ہوں۔ آپ ضرور سوچیں اور غور بھی کریں،
لیکن اس کام میں زیادہ وقت نہیں لگائیے گا، اگر دیر ہو گئی تو پانی سر کے اوپر سے گزر جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ آگے آپ کے الیکشن بھی آنے والے ہیں۔ میں نہیں چاہتی، اور ظاہر ہے آپ کو بھی یہ گوارا نہیں ہوگا کہ ہمارے ان خفیہ تعلقات اور ان کے نتائج کا سایہ آپ کے سیاسی مستقبل پر پڑے۔ جو حمایتی آج نعرے لگا لگا کر اپنے امیدواروں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، وہی پلک جھپکتے میں انہیں اٹھا کر زمین پر بھی پٹک دیتے ہیں۔ اگرچہ مقتولہ نے بڑی سادہ انداز میں اپنی بات مکمل کر دی، لیکن ملزم کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی تھیں۔ اس نے مقتولہ کو یقین دلایا کہ وہ حوصلہ رکھے، ملزم جلدی اس گمبھیر مسئلے کا شافی حل نکال لے گا۔ یہ جو کہانی آج میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اتحاد کا موقف ہے۔ میں اس اسٹوری سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا۔ بحکم خدا اس واقعے کے اختتام سے پہلے بھی آپ میرے ہم خیال بن چکے ہوں گے۔ اتحاد کے مطابق مقتولہ کی گفتگو نے اسے اندر اور باہر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں بات یہی آئی کہ اگر اس نے مقتولہ کی زبان کو مستقل بنیادوں پر بند نہیں کیا تو آگے چل کر اس کے لیے کوئی ایسی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی جو اس کے سیاسی مستقبل کو تاریک کر ڈالیں گی۔ وہ مقتولہ کو قانوناً اور شرعاً اپنانے جیسی غلطی تو ہرگز نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا جب مقتولہ کی جانب سے اس پر دباؤ بڑھا تو اس نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کانٹے کو اپنی راہ سے ہٹانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد ملزم 15 مئی کی دوپہر مقتولہ سے ملنے دوپٹہ گلی والے فلیٹ پر پہنچا۔ اس وقت مقتولہ کا شوہر ادریس فیکٹری میں سپروائزری کر رہا تھا۔ ملزم پوری تیاری کے ساتھ آیا۔ ملزم اور مقتولہ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چائے پی۔ اس دوران میں ملزم نے مقتولہ کی آنکھ بچا کر نہایت ہوشیاری کے ساتھ اس کے چائے کی پیالی میں نیند کی دوا ملا دی۔ اسی بیچ میں ملزم نے ایک سگریٹ بھی سلگا لیا۔ چائے جیسے ہی ختم ہوئی مقتولہ نے اپنے سر کے بھاری ہونے کی شکایت کی۔ درد ہو رہا ہے میرے سر میں اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ تم اس بچے کے بارے میں زیادہ ہی سوچنے لگی ہو۔